کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ انسان اپنا سب سے زیادہ وقت آخر کہاں گزارتے ہیں؟ یعنی ظاہر ہے بظاہر تو ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، دفتروں میں یا گاڑیوں میں ہوتے ہیں۔ ہاں بالکل، لیکن اصل میں دیکھا جائے تو کہانی کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ اصل میں ہم اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ، یعنی شاید سب سے بڑا حصہ، اپنے دماغ کے ان تاریک حصوں میں گزارتے ہیں جہاں یا تو گزرے ہوئے کل کے پچھتاوے چل رہے ہوتے ہیں یا پھر آنے والے کل کے خوف نے ڈیرا جمایا ہوتا ہے۔ زبردست پوائنٹ ہے یہ۔ مطلب ہم جسم سے تو یہاں موجود ہوتے ہیں، لیکن ذہن، وہ کیا کہتے ہیں، کسی اور ہی وقت کی قید میں ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور اسی الجھن کو سلجھانے کے لیے آج ہم ایک بہت ہی گہرے مطالعے میں اترنے والے ہیں۔ ایک ایسی عظیم کتاب کے حوالے آج ہمارے سامنے موجود ہیں جو سیدھا ہماری اس بے چینی پر چوٹ کرتی ہے۔ اور اس کتاب کا نام ہے لا تحزن، یعنی غمگین نہ ہو یا ڈونٹ بی سیڈ۔ ہاں، جو شیخ عائد القرنی کی لکھی ہوئی ہے۔ اور دیکھیں، اس گفتگو کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم صرف چند اچھی کتابی باتیں سنیں اور واہ واہ کر کے آگے بڑھ جائیں۔ بالکل نہیں، ہمارا مقصد ان باتوں کے پیچھے چھپی ہوئی اس نفسیاتی اور روحانی سائنس کو سمجھنا ہے جو کسی بھی انسان کو اس کی اپنی بنائی ہوئی مایوسی کی قید سے نکال سکتی ہے۔ صحیح، ہم ان عملی ترکیبوں کی بات کریں گے جنہیں لوگ روزمرہ کی زندگی میں استعمال کر سکیں۔ ویسے اس گہرائی میں اترنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ضرور کرنی ہے۔ اگر اس نصیحت سے کچھ نیا سیکھنے کو ملے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ایسی مفید معلومات سب تک پہنچتی رہیں۔ تو پھر شروع کریں۔ سیدھا اصول نمبر 1 پر آتے ہیں جو اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ ہاں، ماضی کا بوجھ۔ کتاب بہت سخت لفظوں میں کہتی ہے کہ ماضی پر افسوس کرنا دراصل ایک بیماری ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یعنی ایک عام انسان کے لیے اپنی تاریخ کا یہ پوسٹ مارٹم کرنا چھوڑنا اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اس کی ایک بہت ٹھوس نفسیاتی وجہ ہے۔ دیکھیں، ہمارا دماغ دراصل ایک پرابلم سالونگ مشین ہے۔ اچھا۔ ہاں، جب ہمارے ساتھ ماضی میں کچھ برا ہوتا ہے یا ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو دماغ اسے ایک ایسی بیماری یا مسئلے کے طور پر دیکھتا ہے جسے حل کرنا ضروری ہے، تو وہ اس واقعے کو بار بار سامنے لاتا ہے۔ اس امید میں کہ شاید اس بار سوچنے سے کوئی نیا نتیجہ نکل آئے۔ بالکل، دماغ سمجھتا ہے کہ شاید میں اسے ٹھیک کر لوں، لیکن یہاں کتاب ایک بہت ہی زبردست حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ وہ یہ کہ ماضی ایک ایسی فائل ہے جو ہمیشہ کے لیے کلوز ہو چکی ہے۔ یعنی اس پہ سیل لگ چکی ہے۔ ہاں، اسے کھریدنا بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص سورج کو پکڑ کر واپس مشرق میں ڈھکیلنے کی کوشش کرے جہاں سے وہ نکلا تھا، یا کسی پیدا شدہ بچے کو واپس ماں کے پیٹ میں ڈالنا چاہے۔ ارے واہ، یہ مثال تو بہت طاقتور ہے نا؟ کیونکہ یہ میتھمیٹکلی اور فزیکلی ناممکن چیزیں ہیں۔ پچھتاوا انہیں واپس نہیں لا سکتا۔ مثال تو بہت واضح ہے، لیکن جب میں کسی چیز کو لے کر بہت پچھتاوے میں ہوتی ہوں تو یہ دماغ سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ رات کے 3 بجے 5 سال پرانی غلطی یاد آ جاتی ہے۔ صحیح بات ہے، دماغ آسانی سے مان نہیں لیتا۔ میں اسے ایک اور مثال سے دیکھتی ہوں، جیسے گاڑی چلانا۔ اگر میں گاڑی چلا رہی ہوں اور میری ساری توجہ صرف ریئر ویو مرر یعنی پیچھے دیکھنے والے شیشے پر ہے تو آگے کیا ہوگا؟ ظاہر ہے ایکسیڈنٹ ہی ہوگا۔ بالکل، ایکسیڈنٹ ہونا طے ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس شیشے سے نظریں ہٹائیں کیسے؟ وہیں پر کتاب قرآن پاک کا ایک بہت ہی اہم حوالہ پیش کرتی ہے۔ اس میں لکھا ہے، وہ ایک قوم تھی جو گزر چکی۔ ہاں، اس چھوٹے سے جملے میں ایک مکمل فلسفی چھپی ہے۔ جو ہو گیا وہ اب تاریخ کا حصہ ہے۔ ماضی کے واقعات ذہن کے ان تاریک حصوں میں لاک ہو چکے ہیں جو اب کبھی روشنی نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی انہیں روشنی میں لانے کی کوشش کرنا ہی فضول ہے۔ فضول بھی ہے اور نقصان دہ بھی۔ جب دماغ پچھتاوے کی طرف لے جائے تو اسے یہ لاجک دینی پڑتی ہے کہ اداسی اور ڈپریشن گزرے ہوئے کل کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی واپس نہیں لا سکتے۔ صحیح۔ دیکھیں، غلطیوں سے سبق سیکھنا یعنی ریئر ویو مرر میں 1 سیکنڈ کے لیے دیکھنا تاکہ اندازہ ہو جائے، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس شیشے کو گھورتے رہنا اور موجودہ توانائی ضائع کرنا ایک ذہنی اذیت ہے۔ ماضی کی قبر کو کھودنا صرف مردے باہر نکالتا ہے، زندگی نہیں۔ اف، ماضی کی قبر کو کھودنا صرف مردے باہر نکالتا ہے۔ یہ پوائنٹ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم سب کتنی توانائی ایک ایسی چیز پر ضائع کر دیتے ہیں جس کا وجود ہی ختم ہو چکا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔
چلیے مان لیا کہ ہم نے ماضی کو قبر میں ہی چھوڑ دیا، ہم ریئر ویو مرر میں نہیں دیکھ رہے، لیکن جیسے ہی ہم پیچھے دیکھنا بند کرتے ہیں ہماری نظر آگے پڑتی ہے اور سامنے کھڑا ہوتا ہے مستقبل کا خوف۔ ایگزیکٹلی کتاب کہتی ہے کہ آنے والے کل کا بھی وجود ہی نہیں ہے، تو اس کے نکلنے سے پہلے ہی پھل کیوں توڑے جائیں؟ لیکن میں یہاں تھوڑا سا پش بیک دینا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ یہ باتیں پڑھنے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن ایک عام انسان جسے اگلے مہینے کا رینٹ دینا ہے یا بچوں کی فیس دینی ہے، وہ آنے والے کل کی فکر کیسے نہ کرے؟ کیا مستقبل کی پلاننگ کرنا ضروری نہیں ہے؟ یہ بہت لاجیکل سوال ہے۔ ہاں، کیونکہ ہم پلاننگ اور اس زہریلی فکر یعنی اینگزائٹی کے درمیان آخر فرق کیسے کرے؟ یہ ایک بہت ہی اعلیٰ پوائنٹ ہے، کیونکہ اکثر لوگ توکل اور بے عملی کو آپس میں ملا دیتے ہیں۔ اگر ہم اس کو تھوڑا کھول کر دیکھیں تو منصوبہ بندی یعنی پلاننگ اور فکر یعنی اینگزائٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ کیسے؟ پلاننگ کا تعلق نہ آج سے ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے اگلے مہینے رینٹ دینا ہے تو وہ شخص آج اس کی بچت کرتا ہے، آج محنت کرتا ہے۔ یہ دین کا حصہ ہے۔ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ پہلے اپنا اونٹ باندھو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ صحیح، اونٹ باندھنا یعنی اپنے احتیاطی تدابیر لینا؟ بالکل، احتیاطی تدابیر۔ لیکن اینگزائٹی کیا ہے؟ اینگزائٹی یہ ہے کہ بستر پر لیٹ کر اس خوف میں مبتلا ہو جانا کہ اگر جاب چلی گئی تو کیا ہوگا، اگر میں بیمار پڑ گیا تو کیا ہوگا۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ کل دراصل غیب کی دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ اچھا، یعنی ہم اپنے ذہن میں انجان خوف پر مبنی پوری کی پوری ہارر موویز چلا لیتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ اس گفتگو کے سورسز میں توریت کا ایک بہت خوبصورت قول نقل کیا گیا ہے۔ کیا قول ہے وہ؟ اس میں لکھا ہے، جن چیزوں کا خوف ہوتا ہے ان میں سے اکثر کبھی وقوع پذیر ہی نہیں ہوتی۔ ارے واہ، یہ تو بالکل 100% سچ بات ہے۔ اگر ہم لوگ اپنی ہی پچھلی زندگی کو دیکھیں تو جن مسائل سے لوگ سالوں پہلے ڈر رہے تھے ان میں سے کتنے اصل میں واقعی پیش آئے؟ بہت کم، شاید آٹے میں نمک کے برابر۔ صحیح بات ہے۔ شیطان انسان کو ہمیشہ آنے والے کل کی غربت اور بھوک سے ڈراتا ہے تاکہ وہ آج کا سکون تباہ کر دے۔ جب کل آیا ہی نہیں، جب کل کے مسئلے ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، تو آج کے دن کو ان کی فکر میں کیوں جلا دیا جائے؟ یعنی کل کا بوجھ کل کے کاندھوں پر ہی رہنے دے۔ ایگزیکٹلی۔ اسے کھینچ کر آج میں مت لائیں۔ یہ بات مجھے واقعی ایک نئی روشنی دے رہی ہے۔ میں اسے ایسے سمجھ رہی ہوں کہ کل کا دکھ آج محسوس کرنا دراصل خود پر ایک ایسی سزا مسلط کرنا ہے جس کا بھی جرم ہی نہیں ہوا۔ بہت خوبصورت مثال ہے یہ، سزا اس جرم کی جو ابھی ہوا ہی نہیں۔ تو اگر ہم نے ماضی کے بوجھ کو اتار پھینکا اور مستقبل کی اس اندیکھی ہارر مووی کو بھی بند کر دیا تو ہمارے پاس بچا کیا ہے؟ پھر ہم پریکٹیکلی کھڑے کہاں ہیں؟ ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں زندگی کا اصل وجود ہے۔ ہمارے پاس صرف اور صرف آج بچتا ہے۔ صرف آج۔ ہاں، اور یہی اس کتاب کا ایک سب سے طاقتور اور بنیادی پیغام ہے جسے ہمیں اپنے دلوں پر نقش کر لینا چاہیے، اور وہ پیغام ہے، آج ہی میرا اکیلا دن ہے۔ آج ہی میرا اکیلا دن ہے۔ بالکل۔ جب انسان اس ایک جملے کو اپنی ذہنیت بنا لیتا ہے تو اس کے جینے کا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ سننے میں تو یہ بہت آسان لگتا ہے، لیکن اس پر عمل کرنا ظاہر اتنا ہی مشکل ہے۔ یہاں مجھے کتاب میں موجود وہ تازہ روٹی کی مثال بہت سٹرونگلی یاد آ رہی ہے۔ ہاں، تازہ روٹی والی مثال۔ اس میں کتنی عمدہ بات پوچھی گئی ہے کہ جب آج کی تازہ گرم روٹی سامنے دسترخوان پر موجود ہے تو ہم کل کی سڑ چکی روٹی یا آنے والے کل کی فرضی روٹی کے بارے میں سوچ کر اس موجودہ گرم روٹی کا ذائقہ کیوں خراب کر رہے ہیں؟ صحیح بات ہے۔ یہ مثال ہماری روزمرہ کی زندگی پر کتنی فٹ بیٹھتی ہے۔ ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں لیکن دھیان کسی ایسی ای میل پر ہوتا ہے جو کل آنی ہے، یا کسی ایسی بات پر جو پچھلے ہفتے ہوئی تھی۔ واقعی تازہ روٹی کی مثال اس پوری فلسفی کا نچوڑ ہے۔ دیکھیں، انسان کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ حال میں یعنی آج میں جینا جانتا ہی نہیں ہے۔ صحیح کہا، ہمیں لگتا ہے کہ آج کا دن تو بس گزارنا ہے کسی نہ کسی طرح۔ ہاں، اور لگتا ہے اصل زندگی تو اس وقت شروع ہوگی جب اگلا پروموشن ملے گا یا جب اپنا گھر بن جائے گا۔ لیکن کتاب کہتی ہے کہ صبح اٹھو تو شام کا انتظار مت کرو۔ آج کا سورج نکلا ہے تو کل کے سورج پر یقین مت رکھو، آج کی روشنی کو آج ہی محسوس کرو۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، پریکٹیکل دنیا میں یہ سب کیسے ہو؟ مثال کے طور پر اگر میں دفتر میں اپنی ڈیسک پر بیٹھی ہوں یا گھر میں صفائی کر رہی ہوں اور روزمرہ کے کاموں میں الجھی ہوئی ہوں، جی،
ایسے معاملات میں اس آج ہی میرا اکیلا دن ہے کہ فلسفی کو پریکٹیکلی کیسے لاگو کروں کہ دماغ سے اینگزائٹی نکل جائے؟ اس کا ایک بہت عملی طریقہ ہے کتاب کے اندر، وہ یہ کہ اپنی توجہ کو منٹوں اور گھنٹوں کی حد تک محدود کر دینا۔ اسے نفسیات یا انگریزی میں ڈے ٹائٹ کمپارٹمنٹس میں جینا بھی کہتے ہیں۔ ڈے ٹائٹ کمپارٹمنٹس، یہ تھوڑا مزید واضح کریں۔ مطلب جب دفتر میں اس ڈیسک پر بیٹھے ہوں تو دماغ کو یہ کمانڈ دیں کہ آج صرف یہی میرا کام ہے، مجھے آج کے اس دن کو بہترین بنانا ہے، آج مجھے اپنا اخلاق اچھا رکھنا ہے، اپنی صفائی ستھرائی بہتر کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، جیسے یہی میرا آخری دن ہو۔ اچھا، یعنی دماغ کو ٹارگٹ دینا ہے۔ بالکل، جب دماغ کو یہ کلیئر کمانڈ مل جاتی ہے کہ کل کی فکر میری ذمہ داری نہیں ہے، تو وہ آج کے کام میں اپنی پوری بینڈ وڈتھ یعنی پوری توانائی لگا دیتا ہے، اور اس طرح آج کا دن خود بخود بہترین ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو کانسٹنٹلی یاد دلانا پڑے گا کہ ہماری جورسڈکشن یعنی ہمارا اختیار صرف اس موجودہ لمحے تک ہی محدود ہے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا پریکٹیکل مسئلہ آتا ہے۔ میں آج میں جینے کی کوشش کرتی ہوں، اپنا کام مکمل توجہ سے کر رہی ہوں، لیکن میرا آج اتنا خوشگوار نہیں ہے جتنا میں چاہتی ہوں۔ مطلب وسائل کی کمی ہے یا کچھ بے تحاشا پریشانیاں ہیں۔ اس عام انسانی فطرت کا کیا کریں جہاں ہمارا دھیان ہمیشہ اس چیز پر جاتا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ آپ نے بالکل ٹھیک نس پر ہاتھ رکھا ہے، اور یہیں پر یہ کتاب اپنے چوتھے اہم اصول کی طرف لے جاتی ہے، اور وہ اصول ہے شکر گزاری اور نعمتوں کا احساس۔ صحیح۔ دیکھیں، انسانی دماغ کا اسٹرکچر کچھ اس طرح بنایا گیا ہے کہ وہ خطرات یا خامیوں کو جلدی پہچانتا ہے۔ اسے نفسیات میں نیگیٹیوٹی بایاس کہتے ہیں۔ نیگیٹیوٹی بائس، ہاں یہ ٹرم میں نے سنی ہوئی ہے۔ ایک پورا خوبصورت فرش بچھا ہوا ہے، ہزاروں اینٹیں اپنی جگہ پر ٹھیک لگی ہوئی ہیں، لیکن ہماری نظر خود بخود اس ایک مسنگ ٹائل یعنی گمشدہ اینٹ پر اٹکتی ہے۔ اف، یہ مسنگ ٹائل سنڈروم تو بالکل میرے اپنے دماغ کی کہانی لگتی ہے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے لیکن دماغ اسی ایک فکر پر اٹکا رہتا ہے کہ پیسہ کم ہے یا اس شخص نے ٹھیک سے بات نہیں کی۔ ایسے میں کتاب کیا مشورہ دیتی ہے کہ اس نیگیٹو انسٹنکٹ کو آخر اوور رائڈ کیسے کیا جائے؟ آٹومیٹکلی شکر گزار ہونا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے انٹینشنلی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ انٹینشنلی یعنی جان بوجھ کر؟ ہاں، جان بوجھ کر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے پاس موجود چیزوں کو اپنی ملکیت یا اپنا پیدائشی حق سمجھنے لگتے ہیں۔ بالکل، ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کر لیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ صحت اور امن کتنی بڑی نعمتیں ہیں جب تک یہ چھن نہ جائیں۔ اس لیے کتاب ایک بہت ہی طاقتور تھاٹ ایکسپیریمنٹ یعنی ذہنی مشق کرواتی ہے۔ کیسی ذہنی مشق؟ وہ سوال کرتی ہے کہ ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا دنیا کا کوئی بھی انسان اپنی آنکھیں کسی کو بیچنے کے لیے تیار ہوگا؟ اگر کوئی اسے 1 ارب روپے پیشکش کرے تو کیا وہ اپنے کان، اپنے ہاتھ یا اپنے پاؤں کٹوا کر دے دے گا؟ بھاری قیمت پر بھی نہیں دے گا۔ 1 ارب 10 ارب کسی بھی قیمت پر کوئی اپنی آنکھیں نہیں بیچے گا۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا مطلب ہے کہ ٹیکنیکل طور پر ہم میں سے ہر شخص پہلے سے ہی ارب پتی ہے، بس ہماری بیلنس شیٹ میں ہم نے ان چیزوں کو لکھا ہی نہیں۔ یہ بات واقعی دل پہ لگتی ہے۔ ہم اپنا بینک اکاؤنٹ دیکھ کر اداس ہو رہے ہوتے ہیں اور اس پورے جسم کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں جو بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے۔ اور یہی قرآن کا بنیادی پیغام ہے جس کا حوالہ کتاب میں بہت خوبصورتی سے دیا گیا ہے۔ جو میں نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور شکر گزار بنو۔ سبحان اللہ۔ کہ فلاح اس میں ہے کہ جو مل گیا ہے، جیسے تازہ پانی، گرم روٹی، دھوپ سے بچانے والا سایہ اور صحت، اس کو تسلیم کیا جائے۔ جب کوئی جان بوجھ کر اس مسنگ ٹائل سے نظر ہٹا کر باقی پورے خوبصورت فرش کو دیکھنا شروع کرتا ہے تو ڈپریشن کی کمر ویسے ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ سوچ کا زاویہ واقعی تبدیل کرنے والی بات ہے۔ لیکن چلیے اب اس آخری اور سب سے مشکل مرحلے کی بات کرتے ہیں جو اس گہرے مطالعے میں سامنے آیا۔ جی، ہم نے ماضی کو بھلا دیا، ٹھیک ہے، مستقبل سے ڈرنا بھی چھوڑ دیا، آج میں جینا سیکھ لیا اور شکر ادا کرنا بھی شروع کر دیا۔ صحیح۔ لیکن پھر بھی زندگی میں طوفان تو آتے ہیں نا، بیماریاں آتی ہیں، ناقابل تلافی نقصانات ہوتے ہیں، ایسی سچویشنز پیدا ہو جاتی ہیں جہاں بندے کی سمجھ بالکل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ بالکل آتے ہیں، زندگی ہے آخر۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسے بے بس مومنٹس میں جب سب کچھ ہاتھ سے نکلتا محسوس ہو، انسان اپنے آپ کو ٹوٹنے سے کیسے بچائے؟
ایسی صورتحال کے لیے جہاں انسان کی تمام کوششیں، عقل اور منصوبہ بندیاں دم توڑ جائیں، وہاں کتاب ہمیں سب سے مضبوط، سب سے عظمت والے سہارے کی طرف لے جاتی ہے، اور وہ سہارا ہے توکل، یعنی او اللہ کی پکار۔ توکل۔ ہاں، جب پریشانی ہر طرف سے گھیر لے تو اس کا حل سجدے اور اس ذات پر بھروسے میں ہے جو ان اسباب کو چلانے والی ہے۔ قرآن کی ایک آیت اس مقام پر آب حیات کا کام کرتی ہے، جہاں فرمایا گیا، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یعنی جب ہم اپنی حدود یا لمٹس پر پہنچ جائیں تو وہاں سے اس سپریم پاور کے آگے سرنڈر کرنا ہی اصل طاقت بن جاتا ہے۔ بالکل۔ مجھے یہ چیز ایک ایسی آزادی کا احساس دلا رہی ہے جسے میں ایک مثال سے بیان کرنا چاہوں گی۔ ضرور بتائیں۔ سیز کریں میں ایک بہت اونچے پہاڑ پر چڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور میری پیٹھ پر ایک بہت بھاری بیک پیک لدا ہوا ہے جس میں دنیا جہاں کا بوجھ ہے۔ صحیح۔ میں تھک کر چور ہو چکی ہوں، سانس پھول رہی ہے، اور اچانک مجھے کوئی آ کر یہ بتائے کہ یہ بوجھ اٹھانا، آسمان کو گرنے سے بچانا اور دنیا کے ہر مسئلے کو کنٹرول میں رکھنا میری ذمہ داری تھی ہی نہیں۔ زبردست مثال ہے یہ۔ اور میں وہ بھاری بیک پیک اتار کر اسے تھما دوں جو اس پوری کائنات کا مالک ہے۔ اس طرح ایک اعلیٰ طاقت پر سب کچھ چھوڑ دینے میں جو سکون ہے وہ شاید کسی اور چیز میں نہیں۔ یہ بیک پیک والی مثال واقعی بہت گہرائی رکھتی ہے، کیونکہ ماڈرن انسان کا سب سے بڑا وہم یہ ہے کہ وہ سب کچھ کنٹرول کر سکتا ہے۔ یہی ایلوژن آف کنٹرول ہماری ساری اداسی کی بنیاد ہے۔ ایلوژن آف کنٹرول، صحیح کہا۔ پھر کوئی سبب، کوئی امید باقی نہیں تھی تو کیا انہوں نے وہاں پینک کیا؟ نہیں، انہوں نے تو سب اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ بالکل، انہوں نے یہی الفاظ کہے تھے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اور نتیجہ دیکھیں، وہ جلاتی ہوئی آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ لیکن یہ پوائنٹ ان لوگوں کے لیے سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ توکل کا مطلب بس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا ہے۔ ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے اور دوسری طرف آج کا انسان ہے جو ہر چھوٹی چیز پر اوور ری ایکٹ اور ہائپر وینٹیلیٹ کرتا ہے۔ یہی تو فرق ہے ترک اسباب یعنی کوشش چھوڑ دینے میں اور توکل میں۔ دیکھیں، کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن نتیجہ پیدا کرنا اللہ کا کام ہے۔ کوشش ہم کریں، نتیجہ اس پر چھوڑیں۔ ہاں، جب انسان اس بات پر راضی ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنی کوشش کر لی، اب جو بھی نتیجہ آئے گا وہ میرے رب کی طرف سے بہترین ہوگا، تو پریشانی کا ہر حملہ وہیں ناکام ہو جاتا ہے۔ اسے روحانیت میں رضا بالقضاء کہتے ہیں، یعنی اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ رضا بالقضاء۔ یہ چیز انسان کو اندر سے اتنا مضبوط کر دیتی ہے کہ دنیا کی آفاتیں، مالی نقصانات یا لوگوں کے تعین اس کا ذہنی سکون نہیں چھین سکتے۔ کمال بات ہے۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو، اس مکمل تصویر کو ایک ساتھ جوڑیں تو اصل میں ہم اس کتاب کے ذریعے 4 اہم مراحل سے گزرے ہیں۔ بالکل۔ پہلا، ماضی جو گزر چکا، اسے اس کی قبر میں سکون سے رہنے دیں، اسے باہر نکال کر آج اپنی توانائی ضائع نہ کریں۔ دوسرا، مستقبل جو بھی آیا ہی نہیں، اس کی فرضی اور اندیکھی فکر سے اپنے ذہن کو آزاد کریں۔ صحیح، بلکہ اپنا بوجھ اور نتیجے کو اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں۔ مجھے لگتا ہے آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے پوری فلسفی کو سم اپ کر دیا ہے۔ اور دیکھیں، یہ صرف فلسفہ نہیں ہے، یہ سائیکولوجیکل سروائیول کا پورا بلو پرنٹ ہے۔ ہاں، کمپلیٹلی پریکٹیکل گائیڈ ہے۔ نالج اس وقت تک کام نہیں آتی جب تک وہ پریکٹس میں نہ آئے۔ اگر ان باتوں کو ہم اپنی ذہنیت بنا لیں تو لا تزن کا اصل مقصد واقعی ہم سب کی زندگی میں پورا ہو جاتا ہے۔ اس ڈیپ ڈائیو کے آخر میں اپنے تمام دیکھنے سننے والوں کے لیے اور خود اپنے لیے بھی ایک ایسا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں جو واقعی ہمیں سوچنے پر مجبور کر دے۔ ضرور۔ اگر ہمیں اس بات کا پکا یقین ہو جائے کہ آج ہی کا دن ہمارا آخری اور اکیلا دن ہے، تو ذرا سوچیں، جو چھوٹی چھوٹی باتیں، دفتری سیاست، کسی کا تانا یا ٹریفک کا مسئلہ اس وقت ہمارا خون جلا رہا ہے، کیا وہ واقعی کوئی اہمیت رکھیں گی؟ کیا ہم ان فضول چیزوں کے لیے اپنا یہ اکیلا اور آخری دن خراب کریں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی انسان کی بنیادی ترجیحات کو پلٹ کر رکھ دیتا ہے۔ جب اس طرح پرسپیکٹو بدلتا ہے تو آدھے غم تو ویسے ہی ہوا میں اڑ جاتے ہیں۔ تو بس اسی نئے پرسپیکٹو کے ساتھ مسکرائیے، آج میں جئیں اور غمگین نہ ہوں۔ امید ہے آج کے اس سفر میں وہی سکون محسوس ہوا ہوگا جس کی تلاش ہم سب کو رہتی ہے۔ بے شک۔
گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر یاد دلاتی چلوں کہ ایسی ہی سوچ کو جھنجھوڑنے والی مزید ویڈیوز اور گفتگو کے لیے اسے لائک کریں، اپنے احباب کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہم آگے بھی ساتھ ساتھ اس معلومات کے سفر پر چلتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔